خطروں سے کھیلنا کس کو پسند نہیں ہے۔ زندگی میں جب تک ہم خطروں کا مقابلہ نہیں کرتے ہمیں مزہ نہیں آتا ہے۔ میرا خطروں سے کھیلنے کا مراد یہ ہے کہ خطرناک جھولے لینا، نئے نئے ایڈونچرز کرنا، بڑے بڑے پہاڑوں کو سر کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ہماری آج کی کہانی بھی ایسے ایک ہائیکرز کے گروپ کے بارے میں ہے جن کو ہائیکنگ کرنا اور ہائیکنگ کے دوران جو خطرات ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ شوق ان کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہونے والا ہے۔ جنوری 1959 میں ایک 10 افراد پر مشتمل ہائیکنگ گروپ جس میں 8 آدمی اور 2 عورتیں تھیں، انہوں نے نارتھ اورل ماؤنٹین رینج میں موجود ایک پہاڑ کو سر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس گروپ کا ہیڈ آئیگر ڈیاٹلوف تھا۔ وہ ایک ایکسپیرینسڈ ہائیکر تھا۔ اس کے علاوہ باقی سب سٹوڈنٹس تھے۔ تمام ممبران کافی زیادہ جوشیلے تھے اور اس ہائیک میں آنے والے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بھی تھے۔ یہ تمام راستے اپنی پکس بھی بناتے رہے اور انجوائے بھی کرتے رہے۔ ستائیس جنوری کو سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ 31 جنوری تک وہ مسلسل سفر کرتے ہیں اور ڈیڈ ماؤنٹین تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ ماؤنٹین رینج رشیا میں ہے۔ رشیا ایک ٹھنڈا ملک ہے۔ یہ مہینہ بھی سردیوں کا تھا۔ درجہ حرارت -25 سے -30 ڈگری سیلسیس تک گر چکا تھا۔ برف باری بھی ہو رہی تھی اور سب سے خطرناک ہوا تھی جو اتنی زیادہ ٹھنڈی اور تیز تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ جسم سے آر پار ہو رہی ہے۔ یہ لوگ ڈیڈ ماؤنٹین کی سلوپ میں ہی اپنا کیمپ سیٹ کرتے ہیں اور رات وہیں پر گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی کے دوران ایک ممبر کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ فوراً اپنے گھر کی طرف ہو جاتا ہے۔ اب باقی 9 لوگ رہ گئے تھے۔ اس پہاڑ کو ڈیڈ ماؤنٹین کا نیم وہاں کے مقامی لوگوں نے ہی دیا ہوا تھا۔ اب ایسی کیا وجہ تھی جس وجہ سے اس کو یہ نام دیا گیا تھا؟ اس سفر کو شروع ہوئے 1 مہینہ گزر جاتا ہے لیکن یہ گروپ واپس نہیں لوٹتا۔ ان کے گھر والوں کو ٹینشن ہوئی جس کی وجہ سے ایک سرچ آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ 26 جنوری سرچ ٹیم کو ان کا ٹینٹ ملتا ہے۔ جب ٹینٹ کی تلاشی لی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ ٹینٹ میں چیزیں بالکل صحیح انداز میں پڑی ہوئی ہیں، لیکن ٹینٹ کو کسی چھری یا چاقو سے اندر کی طرف سے کاٹا گیا تھا۔ عام طور پر کوئی بھی اپنے ٹینٹ کو اندر سے پھاڑ کر باہر نہیں آتا۔ ایسی کیا وجہ تھی کہ ان کو یہ قدم اٹھانا پڑا؟ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی جلدی میں وہاں سے بھاگے ہیں کیونکہ ان کے گرم کپڑے وغیرہ ٹینٹ میں ہی پڑے ملے۔ ٹینٹ کے باہر کافی سارے فٹ پرنٹس بھی ملے۔ ان فٹ پرنٹس کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ لوگ کسی چیز کو دیکھ کر بھاگے ہیں، کیونکہ ان کو دیکھنے سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ یہاں سے آرام سے چل کر گئے ہیں۔ جب ان کا پیچھا کیا گیا تو کچھ دور جا کر فٹ پرنٹس غائب ہو گئے، لیکن سرچ ٹیم اسی ڈائریکشن میں آگے جاتی رہی۔ تھوڑا آگے جانے پر ان کو کچھ لکڑیوں کے پاس 2 جمی ہوئی لاشیں ملتی ہیں جو اسی ہائیکنگ گروپ کا حصہ تھی۔ انہوں نے اتنی شدید ٹھنڈ میں بھی کافی پتلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ لاشوں کے قریب موجود درخت کی کافی شاخیں ٹوٹی ہوئی تھی جو اس طرف اشارہ کر رہی تھی کہ کسی نے اس پر چڑھنے کی کوشش کی ہے۔ آخر ایسے حالات میں کوئی درخت پر کیوں چڑھے گا؟ ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق ان میں سے ایک کا اسکل فریکچرڈ ہوتا ہے اور دوسری لاش پر بھی زخم دیکھے گئے ہیں۔ تھوڑے اور فاصلے پر 3 اور لاشیں ملیں۔ ان کا رخ ٹینٹ کی طرف تھا، جیسے کہ وہ اس کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خود ٹینٹ تک پہنچتے موت ان تک پہلے پہنچ گئی۔ باقی ہائیکرز کی تلاش جاری رہتی ہے۔ مسلسل 2 مہینے کی تلاش کے بعد باقی ہائیکرز کی لاشیں مل جاتی ہیں۔ ان لاشوں کا حال پہلی والوں سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ کسی کا اسکل فریکچرڈ، کسی کی پسلیاں فریکچرڈ اور بہت زیادہ انٹرنل بلیڈنگ بھی ہوئی تھی۔ 2 لاشوں کی آنکھیں غائب تھی اور 1 لاش کی زبان غائب تھی۔ یاد رہے سخت سردی کا موسم تھا تو یہ لاشیں زیادہ ڈیکمپوز نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ یہ سب کیسے ہوا یا کس نے کیا؟ اس کیس کی بھی کافی تھیوریز ہیں جن میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہائپوتھرمیا سخت سردی کی وجہ سے ہونے والی ایک کنڈیشن کا نام ہے جس میں انسان کو شدید سردی میں بھی شدید گرمی لگنے لگ جاتی ہے اور وہ اپنے کپڑے اتارنا شروع کر دیتا ہے
और फिर ठंड की वजह से मर जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक इनके मरने की वजह हाइपोथर्मिया है, लेकिन ये बाकी बातों की तस्दीक नहीं करती, जैसे कि उनकी हड्डियां कैसे टूटी, आंखें कहाँ गई, ज़ुबान कहाँ गई और इंटरनल ब्लीडिंग कैसे हुई, टेंट को अंदर से क्यों फाड़ा गया। इस थ्योरी के मुताबिक उस वक्त पहाड़ों में बर्फ़ानी तूफ़ान आ गया था, जिस वजह से ये सब लोग मारे गए। बर्फ़ानी तूफ़ान इतना तेज़ था कि इनकी हड्डियां पसलियां तक टूट गई। टेंट के अंदर से फटे होने की भी यही वजह हो सकती है कि तूफ़ान आने पर उन्होंने टेंट को अंदर से फाड़ कर बाहर भागने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर भी सवालात हैं कि उनकी आंखें और ज़ुबान कहाँ पर गई, क्योंकि ना तो उनको कीड़े पड़े थे, ना किसी जानवर के निशानात मिले। फिर ऐसा कैसे हुआ? इस पहाड़ के करीब आबादी के मुताबिक इन पहाड़ों में एक यटी नाम की मखलूक रहती है। वैसे साइंसी तौर पर ऐसी मखलूक के होने की तस्दीक नहीं है। थ्योरी के मुताबिक वो लोग उस मखलूक के इलाके में चले गए थे, जिसके बाद यटी ने इन सब को मार दिया। बहुत से लोगों ने इस मखलूक को देखने का दावा किया है, ना सिर्फ इन पहाड़ों में बल्कि और भी बहुत से बर्फीले पहाड़ों में भी। अगर यटी सच में है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये सब फिर यटी का ही किया धरा है। खैर, आपको क्या लगता है इनकी मौत कैसे हुई? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और पर्प जोन को सब्सक्राइब करें।